بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان دیکھی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ چھت پر چڑھ کر اذان کہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان شروع کی تو لوگوں نے مدینہ میں ایک شدید آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کے حکم سے آسمانوں کے دروازے عرش تک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے لیے کھولے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یہ صرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے یا تمام مؤذنوں کے لیے ہے؟ فرمایا تمام مؤذنوں کے لیے ہے، اور فرمایا کہ مؤذنوں کی روحیں شہداء کی روحوں کے ساتھ اکٹھی رہتی ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، مؤذن کہاں ہیں؟ تو یہ لوگ مشک اور کافور کے ٹیلوں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثواب کی غرض سے اذان کہنے والے قیامت کے دن اپنی قبروں سے اذان کہتے ہوئے نکلیں گے، اور مؤذن کے لیے ہر وہ شے گواہی دے گی جو اس کی آواز کو سنے گی، پتھر ہو یا درخت یا ڈھیلا یا کوئی انسان یا کوئی خشک یا تر چیز، اور اللہ تعالیٰ اس کی آواز پہنچنے کی حد تک اسے مغفرت فرما دیں گے، یعنی اس کی آواز جہاں تک جائے گی، اور اس کے لیے اتنے لوگوں کی تعداد کے بقدر اجر لکھواتے ہیں جو اس کی اذان پر نماز پڑھتے ہیں، اور وہ اذان اور اقامت کے درمیان جو کچھ بھی مانگے اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں، یعنی یا تو وہ چیز اسے دنیا میں دے دیتے ہیں یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، یا اس کے عوض کوئی آفت یا کوئی مصیبت اس کے سر سے ٹال دیتے ہیں۔ اور پہلا شخص جسے قیامت کے دن جنت کا لباس پہنایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر دوسرے رسل اور انبیاء کو، اور پھر بغرض ثواب اذان کہنے والوں کو پہنایا جائے گا، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، عمدہ عمدہ سرخ یاقوت ان کو پیش کریں گے، اور قبر سے محشر تک ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ دوستو، اذان کہنے والے اور مؤذن کی ہمارے اسلام میں اتنی اہمیت ہے۔